اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 21 تا 29 میں عمومی طور سے تمام بنی نوع انسان اور خصوصی طور سے مشرکین عرب سے خطاب ہے، اور انہیں دعوت کہ جو نعمت انہیں دی جا رہی ہے اس کی قدر کریں اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اے لوگو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ پس تم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم اس بات کو خوب سمجھتے ہو۔ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کی ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور بے شک اس کام کے لیے اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور یاد رکھو کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرتے رہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، کیونکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے۔ کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی حقیر چیز کی ہو۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک اور موقع کے مطابق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اس طرح ایک ہی بات کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، لیکن اللہ اس مثال سے صرف انہی لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں، اور جو اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ بالآخر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بھلا تم اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تم پر موت وارد کرے گا، اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا، پھر اوپر کی طرف متوجہ ہوا اور 7 خوبصورت آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔